السلام علیکم ناظرین، محفوظہ بخاری آپ کے ساتھ ہم ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں۔ اگر آپ کی طبیعت مسلسل خراب رہتی ہے یا بے چینی ہے، آپ خود کو اکثر بیمار محسوس کرتے ہیں یا آپ کی فیملی میں بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، یا پھر آپ کی مسلسل کوششوں احتیاط کے باوجود طبیعت سنبھلتی ہی نہیں، تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کو نظر بد تو نہیں ہے۔ نظر بد بھی ایک بیماری ہے جو کسی دوسرے کی آنکھوں سے آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ نظر بد برحق ہے اور تواتر سے ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جو نظر بد کے متعلق ہمیں آگاہی دیتی ہیں۔ نظر بد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بے حد مشہور و معروف احادیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی انسان جو اچھا خاصا چنگا بھلا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو کے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اونٹ ایک لمبا چوڑا جانور ہے، اچھا خاصا تھا، کام دیتا تھا، لیکن پھر وہ اچانک بیمار ہوتا ہے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہانڈی میں ڈال کر پکا لیا جاتا ہے، اس کا سالن بنا لیا جاتا ہے۔ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کی بہت سی دعائیں بھی تلقین فرمائی ہیں۔ نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ نظر بد کی بہت سی ایسی علامات ہیں جن سے انسان یہ جان سکتا ہے کہ کہیں وہ نظر بد کا شکار تو نہیں ہے۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو پھر انسان کی قوت کی بچاؤ کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے شیطان کے شر سے بچنے کی جو قوت اللہ کے ذکر کی عبادت کے نور سے بنتی ہے وہ جب کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ شیطان کے شر سے بچ نہیں پاتا۔ یعنی ایک انسان جو بالکل صحت مند ہوتا ہے اسے بیماری کا شکار ہو کر وہ مر جاتا ہے اور اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اونٹ کتنا لمبا چوڑا اور اونچا جانور ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل احادیث اور نظر بد کی دعائیں ملتی ہیں۔ نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر بچاؤ کی قوت کم پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ شیطان کے شر سے بچ نہیں پاتا۔ نظر بد انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے کہ اچھا خاصا سمجھدار انسان پاگلوں کی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بہت سی علامات میں سے کچھ علامات یہ بھی ہیں۔ نظر بد سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، بچے بلا وجہ روتے ہیں، بہلانے سے نہ بہلتے ہیں، سو جتن کر لیتے ہیں مگر بچے روتے چلاتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نظر بد کا شکار اونچائی سے گر جاتا ہے، کسی اونچی جگہ سے چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے وہ اچانک گر جاتا ہے۔ مزاج میں تبدیلی، مزاج یعنی رویے بالکل چینج ہو جاتے ہیں، بغیر کسی وجہ سے انسان عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ کا چیخنا چلانا، بغیر کسی وجہ کے شور شرابہ کرنا، اگر آپ کے سستی کا شکار ہو رہے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، گھبراہٹ ہے، ہجوم سے لوگوں سے بھاگنا، رشتہ داروں سے بھاگنا، خام خواہ کی چڑچڑاہٹ، کام میں دل نہ لگنا، نماز اور عبادات سے بھاگنا، نماز اور عبادت کرتے وقت آنکھوں سے پانی کا نکلنا، بہت زیادہ جمائیاں آنا، یہ نظر بد کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت جانی جاتی ہے۔ کندھوں میں درد، گرمی کا ظاہر ہونا، باہر سے جسم ٹھنڈا ہے لیکن اندر گرمی لگتی ہے، بالوں کا اچانک گرنا اور گرتے ہی جانا، بھوک نہ لگنا، کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، باہر سے جسم ٹھنڈا اور اندر سے گرمی کا بہت زیادہ محسوس ہونا، بدبو کا محسوس ہونا، کسی چیز کا چلنا محسوس ہونا، یعنی یوں لگنا جیسے جسم پر کوئی چیز چل رہی ہے، چیونٹیاں ہیں یا کوئی کیڑا چل رہا ہے۔ ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں ایسے انسان کو، وہ خوابوں میں ڈرتا ہے، سفر کرتا ہے، بلا وجہ بھاگتا ہے، اونچائی سے گرتا ہے۔ ذہن میں انتشار، ذہن میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں،
कमर में दर्द, बैकबोन के निचले हिस्से में दर्द का शदीद अचानक अटैक होना और फिर दवाई से आराम ना आना, मियाँ बीवी की एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से भागना, चाहे वो जवान भी हों, एक दूसरे में उन्हें दिलचस्पी और रग़बत ख़त्म हो जाती है, मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से भागती है। रिस्क की तंगी का शिकार हो जाना, काम पर या मुलाजमत ऑफिस में जाने को दिल नहीं करता, दुकान है तो दुकान नहीं खोलेंगे, जो भी काम है उससे भागना। जिस तरह डॉक्टर्स आपकी बीमारी के लिए आपका टेस्ट लेते हैं, इसी तरह आप खुद आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी अपना टेस्ट खुद ले सकते हैं कि आपको या आपकी फैमिली को नज़र बद का शिकार तो नहीं है। इसके लिए बड़ा सादा सा और आसान सा तरीका है। आप बावुज़ू होकर 3 मरतबा शुरू में यानी अव्वल और 3 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ें और इसके दरमियान में 1 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़नी है मुकम्मल, और 3 बार सूरह इखलास यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। तो इसको करने के बाद आपने इसको 3 मरतबा अपने सीने पर फूंक मारनी है और फिर अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर मल दें। और अगर आपने किसी दूसरे को चेक करना है तो इसके पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर 3 मरतबा फूंक मारें, और अगर दम करते वक्त आपकी आंखों में आंसू यानी पानी आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा जमाएं आने लगें तो समझ जाएं कि आप नज़र बद का शिकार हैं। आप इसी अमल को मुसलसल 3 दिन करते जाइए। मुसलसल 3 दिन ये अमल करने से आपकी नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नमाज और इबादत में नागा ना करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।